عزیز بہن بھائیوں، دوستوں اور بچوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہے۔ ہماری آج کی آیت زبور 86 اس کی 15ویں آیت ہے، جس میں لکھا ہے، لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی۔ زبور 86 اس کی 15ویں آیت۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم آج جونی کی کہانی سیکھیں گے۔ جونی کوئی 10 سال کا ایک شرارتی لڑکا تھا، جو کہ ایک چھوٹے شہر میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ ایک امیر آدمی کے گھر میں گھس گیا اور کچھ نقصان کیا، کچھ گملے توڑے، پودے توڑے اور ایک کھڑکی کا شیشہ توڑا، اور پھر وہ نوکر کے ہاتھ پکڑا گیا اور نوکر اس کو لے کر مالک کے پاس پہنچ گئے۔ مالک نے اس چھوٹے لڑکے کو دیکھا اور کہا کہ اچھا، تم ہو وہ جونی جس نے ہمارے گھر کا نقصان کیا ہے، تو میں تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے حالانکہ نقصان کیا ہے، لیکن جو سزا تمہیں ملنی چاہیے وہ میں سزا تمہیں نہیں دوں گا۔ تم نے ہماری کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے، اب اس کو ٹھیک کرانے کا خرچہ تو میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، کیونکہ میں مہربان باپ ہوں، اور جو سزا تمہیں ملنی چاہیے اس سزا میں بھی میں تمہارے ساتھ مہربانی دکھاؤں گا۔ اور اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ بزرگ آدمی جانتا تھا کہ یہ چور اچکا نہیں ہے اور اس نے جان بوجھ کر نقصان نہیں کیا، بس شیطان کے قبضے میں یہ آ گیا اور اس نے یہ مستی کر لی، اس لیے وہ اس کے ساتھ مہربانی دکھا رہا تھا۔ وہ اس کو اپنے گیراج کی طرف لے گیا اور وہاں پر ڈبوں کے پیچھے پڑی ہوئی ایک سائیکل اسے دکھائی اور کہا، جونی یہ سائیکل دیکھو کیسی لگتی ہے۔ اس نے کہا، جی بابا جی یہ تو بہت اچھی ہے۔ تو اس نے کہا، اگر یہ سائیکل میں تمہیں دے دوں تو کیسا رہے گا؟ اس نے کہا، اچھا، لیکن میں نے تو پہلے ہی آپ کا نقصان کر دیا۔ اس نے کہا، ہاں یہ سائیکل میں نے اپنے اس اکلوتے بیٹے کے لیے خریدی تھی، جس کا 2 مہینے پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی جان چلی گئی اور وہ اس کو چلانے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ تو جونی نے کہا، بابا جی پھر میں یہ سائیکل تو نہیں لے سکتا، کیونکہ میں تو آپ کا گناہ گار ہوں، پہلے ہی گناہ گار ہوں۔ مالک نے کہا کہ ہاں، تمہیں وہ آیت یاد ہے، زبور 86 اس کی 15 آیت،
کیونکہ وہاں لکھا ہے لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ تو بابا جی نے کہا یہ آیت میرے دل پر بہت اثر کرتی ہے۔ خدا ہم پر مہربانی کرتا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ جان بوجھ کر نقصان نہیں کیا، اور خدا نے ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنے بیٹے کے پر ہمارے گناہ لاد دیے، اور وہ میری اور آپ کی خاطر مصلوب ہو گیا، مر گیا، دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن جی اٹھا۔ جب خدا نے ہمارے ساتھ ایسی بھلائی کی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو سزا دوں؟ ہاں، اگر تم بھی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لو تو خدا بھی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے ساتھ شفقت و راستی دکھائے گا، کیونکہ وہ شفقت و راستی میں غنی ہے۔ اور پھر جونی نے وہیں پر گھٹنے ٹیک کر خدا سے معافی مانگی اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا، ساتھ ساتھ اس غلطی کا بھی اقرار کیا جو اس نے ان کے گھر میں کی تھی، اور بزرگ آدمی نے اس کی اس غلطی کو معاف کرتے ہوئے اس کو وہ سائیکل دے دی کہ یہ سائیکل تمہاری ہے، اور پھر اسے یہ بتایا کہ اگر تم نے یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے کے لیے جگہ دے دی ہے، اس کو اپنا بنا لیا ہے، تو یہ جان لو کہ خدا نے بھی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تم خدا کے فرزند بن گئے ہو، کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ اور جونی کو یقین ہو گیا تھا، اس نے اپنے آنسو پونچھے، منہ صاف کیا اور بزرگ آدمی کو بتایا کہ بابا جی، میں نے سچے دل سے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اب یسوع میرا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اس نے خدا کا شکر کیا کہ خدا نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یقین کریں کہ اگر آپ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو خدا آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی۔ خداوند ہمیں اس کہانی کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔